बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सूबिया। आज आपके साथ एक ऐसा खौफनाक और अलमनाक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि गुजरांवाला में पेश आया। हम सब वालिदैन हैं, हमारी औलादें होती हैं, बच्चे होते हैं और हम उनको स्कूलों में भी डालते हैं और हर वालिदैन की ये एक प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने बच्चे को दुनियावी या दीनी जो भी तालीम हो किसी अच्छे स्कूल या मदरसे में डालें। और जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में तो हम ये इस बात का एतबार करके भेजते हैं कि जो टीचर्स होंगे वो भी हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही तवज्जो देंगे। और इस चीज़ के लिए आपको पता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वैसे हमें उन्हें रूहानी बाप भी कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कुछ ऐसा मामला हो गया है कि इस पेशे में जो वक़ार और इज़्ज़त थी वो इनसे वाबस्ता लोगों ने और कुछ टीचरों ने बिल्कुल ही इसकी रेपुटेशन तबाह कर दी है। आज का वाक़या भी एक स्कूल से मुनसलिक है। बात करेंगे गुजरांवाला में एक नॉन फॉर्मल जो स्कूल होता है, जैसे कि आपको पता होगा पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी हुई थी कि आप अपने घरों में एक स्कूल खोल सकते हैं जिसके अंदर 2 टीचर होती हैं। ये गवर्नमेंट से ही मुंसलिक होता है और इसके अंदर गवर्नमेंट जो है आपको पे करती है और आप ये खोल सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी लोगों के पास ये चीज़ जारी है और कई लोग जो हैं अपने घरों में इन्होंने नॉन फॉर्मल स्कूल खोले हुए हैं। तो जी ये सलीम कॉलोनी सलीम में एक स्कूल था और इनकी जो टीचर थी फीमेल टीचर, उनका वैसे इसमें कोई कसूर तो नहीं, मगर मेरे ख्याल में तो उनका भी बनता है कि उनको भी अवेयरनेस रखनी चाहिए थी कि उनके स्कूल में आखिर हो क्या रहा है। तो उनका नाम साजिदा है और एक और टीचर थी फीमेल उनके साथ, उन्होंने ये खोला हुआ था और इसके अंदर बच्चियां तालीम हासिल करी थी। 5 साल से ये स्कूल जारी है और उनके जो हस्बैंड थे ना मैडम के, वो कोई काम नहीं करते थे, तो उन्होंने उनको इसके अंदर कंटीन खुलवा कर दी थी और इस कंटीन के ज़ाहिर होने की वजह से उनका एक्सेस तमाम बच्चियों के साथ था। और हो ये रहा था कि जो बच्चियां रिसेस में जब कंटीन में जाती थी तो ये जो इंतहाई, इसके बारे में मेरे पास तो अल्फाज नहीं इस बंदे के बारे में यूज़ करने के लिए, जानवर कह लें, बेगैरत कह लें, कमीना कह लें, इसने बच्चियों को वर्गलाना शुरू किया, फंसाना शुरू किया और उनसे बात शुरू कर दी। उसके बाद ये करता था, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है ये चीज़ बयान करने के, मगर ये बहुत ज़रूरी है और ये सच्चा वाक़या है। ये हालिया अभी पेश आया है जिसका आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। ये उन बच्चियों को कंटीन के साथ वाले कमरे में ले जाता था, उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें लेता था, वीडियोस बनाता था और ये उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी करता था और उसकी ये वीडियोस भी बनाता था। और ये इंतहाई खौफनाक एक अमल था, ये जो कब से जारी और सारी था। और इस शख्स ने 2-2 3-3 बार बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की और उनको ब्लैकमेल करता था और कहता था कि अगर तुमने ये किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियोस और जो ये तस्वीरें हैं इनको लीक कर दूंगा। तो बच्चियां तो मासूम हैं जी, 11 से 14 साल की बच्चियों की उम्र क्या होती है, उन्हें क्या अवेयरनेस होती है, लेकिन फिर भी वो इस हद तक नहीं उन्हें कुछ पता होता और वो डर गई थी उससे। तो मगर कहते हैं ना कि जुल्म ज़्यादा लंबा नहीं होता और अल्लाह ताला दरिंदे की पकड़ कर ही देता है। और इस जलील इंसान का भी अल्लाह ने क्योंकि पकड़वाना था, ये एक मुज़ाती तौर पे हुआ ऐसे कि एक बच्ची जो कि वालिद ने FIR करवाई है और इस वक्त वैसे आपको बता दूं कि ये दरिंदा गिरफ्तार है। इसके ऊपर 5 FIRs की गई हैं, 5 मुख्तलिफ बच्चियों ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। 3 बच्चियां जो उनका मेडिकल हो चुका है, दे आर कन्फर्म्ड अनफॉर्चुनेटली। तो उनके वालिद जो थे वो उन्होंने FIR करवाई थी, तो उनकी बच्ची जो थी, ये मामला से शुरू हुआ जिससे ये बात ज़ाहिर हुई और आज हमारे तक पहुंची है। अलमनाक बात है, तकलीफ दे बात है बहुत ही, मगर शेयर करना ज़रूरी है। तो वो बच्ची जो थी वो स्कूल नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जब भी उसको कहते थे आप स्कूल जाएं तो वो बहाना करती थी, वो कहती थी मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत ख़राब है, माँ से कहती थी कि मुझे स्कूल बदल दें, ये स्कूल बुरा है। तो वो लोग परेशान हुए। उन्होंने वालिद ने कहा कि आखिर ये क्या वजह है। उसने वालिदा से कहा कि आप उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं स्कूल जाना चाहती और असल वजह क्या है। तो जब वालिदा ने बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि जो मैडम के जो हस्बैंड हैं और दरिंदा जो है उसने 3 दफ़ा मुझसे ज़बरदस्ती ज़्यादती की है। और ये सुन के उसकी माँ तो हैरान ही रह गई। और उससे ज़्यादा खौफनाक बात उस बच्ची ने ये बताई कि इस शख्स ने ना सिर्फ उसके बल्कि स्कूल की बहुत सारी और जो बच्ची हैं उनके साथ भी ये अमल किया हुआ है, यानी कि वो ज़्यादती करता रहा है। ये सुन के तो ये लोग बहुत परेशान हुए। उसने उसके वालिद को बताया, वालिद ने बच्ची से खुद पूछा कि बेटा मुझे बताओ इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। उसके बाद क्योंकि जब उन बच्चियों ने बताया कि फ़लाँ बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, तो उनके वालिद ने ये फ़ैसला किया कि वो उन बच्चियों के वालिदैन के पास जाएं और उनसे बातचीत करें।
انہوں نے ان سے جا کے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ پلیز اپنے بچیوں کے ساتھ بات چیت کریں اور معلوم کریں کہ کیا یہ صحیح بات ہے، یہ اس واقعے میں حقیقت ہے کہ ہماری بچی ایسے بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے بات چیت کی تو آپ کو پتہ بچیوں جو 11 سے 14 سال کی تو ان کی عمریں تھیں، وہ تو ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے والدین انوالو ہیں اور ان سے ان کو سپورٹ ملے گی تو انہوں نے سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، جس پہ تمام والدین نے جی اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ وہاں جا کے انہوں نے 5 FIR درج کروائیں، جن میں یہ شخص زیادتی کے جرم میں نامزد ہے، 3 کنفرمڈ ہیں، میڈیکل ہو چکا ہے، اور اسی وقت چھاپا مارا گیا، اس کو وہیں سے گرفتار کیا گیا اور اس کا موبائل برآمد کیا گیا۔ موبائل کے اندر سے نازیبا بچیوں کی تصویریں اور ویڈیوز اور زیادتی کرتے وقت جو بدفعلی اس نے کی تھی اس کی بھی اس نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی، جس سے ثابت ہوا کہ تمام بچیاں سچ بول رہی تھیں۔ یہ درندہ جی اس وقت اندر ہے اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے، اسکول بند ہو گیا ہے، ٹیچرز کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور CPO کے مطابق انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسکول 5 سال سے جاری تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال سے جاری تھا تو جو ہمیں ابھی تعداد میسر ہوئی ہے کہ 3 سے 5، کیا یہ 10 سے 20 اور 40 سے 50 تک ہو سکتی ہے؟ تو اس بات پہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سب لوگ فکر مند ہیں کہ جو یہ ہوا پتہ نہیں یہ کتنی بچیوں کے ساتھ ہوا ہے اور کب تک یہ ہونا تھا اگر یہ بچی ہمت نہ دکھاتی، اگر یہ بچی اپنے والدین سے بات نہ کرتی۔ تو اس بات پہ جناب جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، شیئر کرنا آپ کے ساتھ ضروری تھا۔ اور پولیس جو ہے اب وہ گجرانوالہ میں کونسلنگ کر رہی ہے، وہ بچیوں کے والدین سے اس بات پہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کری کہ اگر کسی اور کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا ہے تو ان کو، ان کے والدین کو اس بچی کو آگے آنا چاہیے اور کمپلین کرنی چاہیے۔ والدین ان کی کونسلنگ کر رہی ہے، کیونکہ سب سے خوفناک بات تو یہ کہ یہ اسکول 5 سال سے چل رہا تھا اور اس کے اندر نہ جانے یہ جو 3 یا 5 کی تعداد ہے، یہ 20، 25، 40، 50 کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ والدین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کمپلینٹ کرائیں، جو بھی آپ کی کمپلین ہے وہ بتائیں۔ تو وہ والدین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کمپلین کروائیں، اگر کوئی اور بچی اس طرح کے ظلم کا شکار ہوئی ہے تو آپ پلیز آگے آئیں، ہم اور FIR کاٹیں گے، اس کے اوپر مقدمہ کریں گے اور جلدی اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو اس واقعے کا انتہائی برا اثر پورا گجرانوالہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ عام اسکولوں میں جانے والے بچیوں کے والدین سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کیا ہم اپنا بچہ جب باہر بھیجتے ہیں تو کیا وہ محفوظ ہے، وہ کن ہاتھوں میں ہے؟ لوگ پریشان ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں، سوچیں ان والدین کو کہ انہوں نے کتنا حوصلہ کیا اور وہ آگے بڑھے، کیونکہ بیٹیوں کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کچھ نہیں کرتا اور جب کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو بندے کی تو روح ہی نکل جاتی ہے۔ تو اگر وہ بچی یہ بات نہ کرتی، آگے نہ بڑھاتی، اپنے والدین سے ڈسکس نہ کرتی، اور تو کتنی زیادہ بچیاں جو آلریڈی ڈیمیج ہو چکی اس کا شکار ہوئیں، اور کتنی ایسی بچیاں تھیں جو اور ڈیمیج ہونے والی تھیں۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، جتنا بھی اس کے اوپر مذمت کی جائے کم ہے، یقین نہیں آتا کہ کوئی اس حد تک گر بھی سکتا ہے۔ پرانے زمانے اب نہیں رہے جب ہم سمجھتے تھے کہ جو استاذ لوگ ہیں یا استاذہ ہیں یا جو بھی ہے وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، ان کو اس کا اس طرح خیال رکھیں گے۔ اب تو میرے خیال گاندھی رہ گیا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسے ہیں، پر الحمدللہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی ایسی میں ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں سے، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اویئر کریں، اویئرنیس پھیلانے کی شدید ضرورت ہے، اور بچوں کو بتائیں بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ بیڈ ٹچ کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے، نو کہنا ہے، وہاں سے بھاگنا ہے، آ کے آپ نے ہمیں فوری بتانا ہے تاکہ ہم اس کو اریسٹ کروائیں۔ اگر ایسا پہلے ہوا ہوتا، بچوں کو اویئرنیس ہوتی، بچیوں کو پتہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے یہ درندہ پہلے ہی پکڑا جا چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اس چیز پہ بات نہیں کرتے، ہمارے اسکولوں میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی سیکس ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ٹیچرز بچیوں کو نہیں بتاتے، ایون بچے بھی چھوٹے وہ بھی مظالم کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور ہم یہ کہیں پہ بھی ہمارے بچے سیو نہیں، آپ دیکھیں گلی میں کھڑا ہوا بچہ ہو، اسکول میں جاتا بچہ ہو، آپ کے گھر کوئی پڑھانے آئے، ایون مولویز کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے قصے جو ہیں مشہور ہے کہ کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو ضرورت کی ثمر کی، اور خدارا میں تو آپ کو بار بار یہی کہوں گی، اویئرنیس دینا، کسی کو بتانا، کوئی اچھا عمل کرنا، یہ تو آپ کے لیے صدقہ جاری اور نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں، اپنے بچوں کو اعتبار میں لیں۔ اب یہ بچیاں ڈری ہوئی تھیں، ان کو خوف تھا، یہ بات نہیں کر رہی تھی، اور کب سے یہ چل رہا تھا تو اللہ ہی جانتا ہے۔
اگر آپ اپنے بچے کو اعتبار میں لیں گے، اسے بتائیں گے، یہ ہم باہر کے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے، نہ ہم خود سے ہم کہتے ہیں نہیں بچوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی. لیکن بچوں نے بڑے نہیں ہونا، انہیں نہیں پتہ چلنا کہ آگے زندگی کس طرح گزارنی ہے. ان کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا آنا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کہاں سٹینڈ لینا ہے. اگر اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ باہر کیا ہو رہا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بار بار آپ سے یہ التجا ہے، شیئر کرنا بھی بہت ضروری تھی، یہ ایسا ٹاپک تھا، بتانا ضروری تھا کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے مرحلے میں کس جگہ پہ کیا ہو جائے. تو اگر ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہوگی، ان کو ہم پہ اعتبار ہوگا، وہ کوئی بھی بات ہم سے کر سکیں گے، وہ شیئر کریں گے، وہ اس ظلم کا مقابلہ کریں گے. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اس پہ بات کریں. یہ ایسی بات ہے جس کا سب کو پتہ ہونا ضروری ہے. بہرحال یہی کہہ سکتی ہوں کہ جتنا بھی اس چیز کے اوپر افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی حرکت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں کہاں، یہ دین سے دوری ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ کیا ہے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں. اس بندے کے بارے میں سوچیں وہ کتنا ذلیل، کمینہ اور بے غیرت اور درندہ تھا جس نے یہ سب کچھ کیا، اور ان کی وائف کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کے وجہ سے بچے آ رہے تھے، ذمہ داری ان کی تھی، ان کے اسکول میں آ رہے تھے، تو انہیں کیوں نہیں پتہ چلا کہ ان کے چھت کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گھناؤنا فعل کیوں ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. چاہتی تھی آپ سے شیئر کروں. نمائے فکریہ غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ اتنا المناک واقعہ پیش آئے، اور یہ تو بچیوں کے ساتھ ہو. ابھی اس کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا رہا جی. اس کو گرفتار کر لیا گیا، وہ اندر. امید کرتی ہوں ہمیں جسٹس ملے گا، اور ہوپ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.